فنعما ہی، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے، فنعما ہی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم انہیں چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور غریبوں کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر، اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر۔ امام غازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے۔ گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا۔ 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ، اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں۔ کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا۔ تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا، بائیں کو خبر نہ کی، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے اس کے گھر میں پھینکاؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے؟ جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفاہی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی۔ تو آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام میں سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے گا۔ کہ اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا، یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے۔ یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل ہوئی۔ صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے، تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت
کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا دیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں، کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے۔ اس سے مراد احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب سے آبا تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے۔ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے۔ آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے۔ کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے۔ زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت کیونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہے، کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا، تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتہ ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کہ میں بھوک لگی ہے؟ ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ مسئلہ یہی تھا؟ کہتے آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا۔ کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا، لیکن جب پہلے نے پیا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا ہے۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ۔ کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا، کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا۔ حضور آپ نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ مکرم فرمایا کہ یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جوتا پی رہا۔
اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں، اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا، گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے۔ خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا، اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اسلاف جو بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہاں علماء نے اجازت دی، اگر مرنے کا اندیشہ ہو، بھوک اتنی ستائے تو بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے، بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں ان کے بارے فرمایا یہ جہنم کے انگارے ہیں، اب اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کر لیں یا زیادہ اکٹھے کر لیں۔ جو مال بڑھانے کے لیے فرمایا سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، چاہے تھوڑے کر لے چاہے وہ زیادہ کر لے۔ اس لیے غربت اگر مل جائے اس کی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے اور اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر اور ظاہر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ان کا اجر ہے اور نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، دگنا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت اور علم والا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا، جس طرح زمین کی کوکھ میں کسان بیج رکھتا ہے، پھر اس سے 7 بالیں اگتی ہیں، اگاتا تو اللہ ہے، یہاں دانے کی طرف اگانے کی نسبت کی گئی، یہ نسبت مجازی ہے، تو ہر بال میں 100 دانے، ایک بویا 700 مل گئے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک خیرات کرو گے اللہ 700 عطا فرمائے، اور فرمایا اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ کوئی میرے راستے میں 1 لائے گا تو میں 10 گنا دوں گا، یہاں فرمایا کہ 700 گنا، اللہ چاہے تو اس کو بھی دوگنا کرتے، اس کو بھی 2 گنا کرتے، اور ایک تیسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا، کہیں فرمایا 10 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا 700 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں حساب سے دے
اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں یوں ہی بے حساب دے اللہ اسے بھی بے حساب اجر عطا۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں یہاں خلوص کی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، اور جس کا خلوص بہت سارا ہے اللہ اسے بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا قول مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے کی کیفیت پہ منحصر ہے کہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، وہ راہ خدا میں ایک فقیر کو 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے وہ بھی راہ خدا میں 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک جس کے پاس کل کائنات 2 روٹیاں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں، فقیر آ گیا اس نے بھی 2 روٹیاں دے دی، تو دی تینوں نے 2 روٹیاں، لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے۔ تو پہلے کو اللہ 10 گنا دیتا ہے، دوسرے کو 700 گنا دیتا ہے، اور تیسرے جس نے ساری کمائی لٹا دی اللہ اس کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ تو کہا جس طرح زمین میں تم کوئی بیج بو تو وہ 700 گنا اس کو اٹھاتے ہو، ایسے ہی میری راہ میں جو تم خرچ کرو گے میں 700 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ چاہے تو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کھیتی باڑی سے دی۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التمس الرزق فی خبایا الارض، اپنا رزق زمین کی تہوں سے تلاش کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے، اور امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے، اگر ساری قوم یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ کھیتی باڑی کرے، یہ فروض کفایہ میں سے ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے، منم ولا اذا، احسان جتلا کر اور نہ اذیت دے کر، جو راہ خدا میں دے دیا سو دے دیا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھرا برباد کر لیں۔ من اور اذا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا، احسان بھی نہ جتلایا جائے، اذیت بھی نہ دی جائے، اذیت ذہنی طور پہ بھی کسی کو شاک نہ پہنچایا جائے کہ اس کو کہیں کہ جناب یہ اس کے پاس اب اتنی دولت ہے، ہمارے گھر سے اس کو جاگ لگی تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے مدد کی اس کی، تو یہ اس کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو تم نے خیرات دی ہو اور وہ تمہیں بازار میں راستے میں ملے اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں تو وہ اس میں بھی سکر اور بوجھ محسوس کرتا ہو تو کہا اس سے ترک کر دینا چاہیے سلام کہنا بھی، کہ یہ بھی اس کی اذیت کا باعث ہوگا۔ تو آج تو ہم کسی کو خیرات دے کر اس کی غربت کا اشتہار لگا دیتے ہیں، پہلے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ نیکی کی اور کسی غریب کو اگر ہم نے خیرات بھی دی، عید پیکج بھی دیا، تو پھر 7-8 اخباروں میں جب تک تصویر نہ چھپے اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی۔ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو نہ من اور نہ اذا، کسی طرح سے ان کی اذیت کا سامان نہ بنو۔ لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو اذیت اور احسان جتلائے بغیر خیرات کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہو۔ اگر تم
کسی کو خیرات نہ دو بلکہ اچھا کلمہ کہہ دو، کلمہ خیر کہہ دو اور درگزر کر لو، تو یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت لگ جائے اور تم اس کو عذاب دو اور تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی اور حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اذیت پہنچا کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے، تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے، ایسے چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر زوردار پانی پڑے میبل سے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے۔ اب مٹی پڑی تھی، لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا، لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور وہ بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا، تو اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی۔ تو جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کو اس مثال سے بیان کیا گیا کہ اس کی ذات پتھر کی طرح ہے اور جو عمل کیا وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے، اور کل قیامت کا دن موسلادھار بارش کی صورت میں ہے، اور اس سے وہ عمل ختم ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا تو اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جس طرح چٹیل چٹان ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ریاکاری کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ بالکل اس کا نامہ اعمال صاف پڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ گمان کرتا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ نیکیاں تلاش کرے گا تو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے، تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا ہے، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیتے، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاک، تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا،
تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی، اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے، ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلادھار بارش برسے تو وہ گرد ختم، پتھر کا پتھر۔ اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی، پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا، اور یہ اس کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مقصد رب راضی ہو جائے، مقصود یہ ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کے کہ ان کا دل استقلال کا نور حاصل کر جائے۔ چونکہ مال کا خرچ کرنا، میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو پھر وہ اور کرتا ہے، تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی مرتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا۔ تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے، یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے، دل تثبیت پا جاتا ہے، دل استقلال کی دولت پاتا ہے، پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے، وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا کریم نے پوچھا ماں اب کہتا لِأَهْلِكَ یا ابو بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اب کہتو لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر بھی آپ، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ استقلال۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی، باقی جس طرح اعضائے بدنی ہیں دوسرے لوگوں کے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ہیں، میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی، اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ان کا جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے، گھر کے کواڑ بند کر کے اندر ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جا ان کو بھی تلاش کر، ان کی بھی جھولی بھر کے آ، جو آگے ہیں ان کو بھی دے، اور جو عزت نفس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جا، ان کو بھی جا کے دے کے آ، تیرے مال میں ان دونوں کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو الدہداء نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔
ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا. اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت تحدا پنجے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا. اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت تحدا اخرجی، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ چل، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے، بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابغا بیعو کا یا ابا دہدا، اے دہدا کہ ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نہ بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے. یہ وہ تھے جو حضور کی درس گاہ کے طالب علم تھے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے. تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی. اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں، رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی، اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا. تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِنْ